جی یہ آپ کو میں تصویر دکھا رہا تھا مائکرو پروسیسر انٹل 4004 سی پی یو کی ہسٹری بنائی اس نے. اس کے ساتھ زیلاگ Z80 مائکرو پروسیسر تھا. یہ ZX81 کا جو میں نے آپ کو $100 کا کمپیوٹر دکھایا تھا یہ اس کے اندر تھا. اس کے بعد موٹرولا بھی میدان میں آ گیا. موٹرولا کا یہ 6800 بہت خوبصورت آرکیٹیکچر تھا اس کا. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جب میں لیکچرر تھا 1979 میں، تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ وہ 1130 جو ہمارے پاس $30,000 کا 65 سے آیا ہوا ہے، 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب اس کو تبدیل کر کے کوئی نیا IBM کا کمپیوٹر لینے کی تو ہمارے گنجائش نہیں، اتنے پیسے نہیں ہمارے پاس. تو ہم کیوں نہ مائکرو کمپیوٹر خرید لیں. اب مائکرو کمپیوٹر کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلونے ہیں، کوئی سیریسلی ان کو، جتنے زیادہ ایکیڈمیا میں لوگ ہوتے تھے پڑھے لکھے اتنا زیادہ وہ ان کو نفرت سے دیکھتے تھے. خیر ہم نے ہمت کی کہ ریسرچ فنڈز ہم نے سارے اکٹھے کیے اپنے، اور ہم نے کہا جی کہ ہم ایک کمپیوٹر خرید لیتے ہیں. جب ہم نے کمپیوٹر خریدنے کے لیے بازار میں کوٹیشنز مانگی یا ٹینڈر کال کیے تو 3 کوٹیشنز آئیں. ایک کوموڈور کی آئی، یہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. پہلا مائکرو کمپیوٹر پاکستان میں کیسے آیا، کوموڈور. دوسرا ایپل کمپنی نے اپنا مارکیٹ کیا، اور تیسرا ریڈیو شیک نے کیا. ریڈیو شیک بہت چھوٹی موٹی چیزیں بنانے، ریڈیو بنانے، ٹی وی بنانے، ہابیسٹ کے لیے ایک چیز تھی جو میرے خیال میں ابھی بھی چل رہی ہے کمپنی. اچھا کوموڈور نے اپنی مشین 64 کو مارکیٹ کیا، اور انہوں نے کہا ان کی جو ایڈورٹائزنگ فورس تھی ساری وہ یہ کہ گیم مشین، بچوں کے کھیلنے کے لیے اس کو اس طرح سے پورٹری کیا. اگرچہ اٹ واز اے جنرل پرپز کمپیوٹر، لیکن ان کے جو بزنس مارکیٹنگ کے لوگ تھے انہوں نے کہا اس کو گیم ڈیزائن کی بات کریں نا اگر ہم، تو یہ چل پڑے گا. جنرل پرپز کمپیوٹر کی بات نہ کریں، اس لیے کہ جنرل پرپز کمپیوٹر چھوٹی سی مشین ہے، بچوں کی کھلونے کی ٹائپ کی چیز ہے. تو ہم نے سوچا، ہاں اکاؤنٹس والوں سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ گیم کھیلنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونا لے رہے ہیں، یہ تو نہیں چل سکے گا، یہ ہم نے اپروو نہیں کرنا. اب ہم آئے ایپل کے اوپر. ایپل کی مشین بھی آپ کے سامنے ہے. $2,000 کی تھی یہ اس وقت، $30,000 سے تو پھر بھی بہت کم تھا. اچھا تو اب یہ جب ہم نے کہا ایپل ہم لے لیتے ہیں، ایپل کے جب ہم نے کیٹلاگ کھولا، ان کی ایڈورٹیزمنٹس دیکھی ان کی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ بزنس کے لیے. ان کے مارکیٹنگ انجینئرز نے یہ کہا، اگرچہ وہ بھی جنرل پرپز تھا، یہ بھی جنرل پرپز تھا، لیکن مارکیٹنگ اسٹریٹجی ان کی مختلف تھی. انہوں نے کہا گیمز کے لیے، انہوں نے کہا بزنس کے لیے. ان کا خیال تھا کہ اگر ہم چھوٹے بزنس والوں کو یہ چیز کہیں گے نا کہ تم خرید لو، تمہارا چھوٹا سا بزنس ہے، بڑا کمپیوٹر تو تم خرید نہیں سکتے، تو تمہارا بزنس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. یہ ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی. تو پھر ہمارے اکاؤنٹس والوں نے کہا بھائی یہ تو بزنس، آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ الٹیمیٹلی ہم آ گئے ریڈیو شیک TRS-80 کے اوپر. اور TRS-80 میں کیا ہوا، $700 کی مشین تھی. یہ آپ کے سامنے اتنی بڑی اس میں فلاپی ڈسک پڑتی تھی. جب اس کے ہم نے کاغذات کھولے جو بروشرز وغیرہ اس ٹینڈر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو اب یہ TRS-80، ٹینڈی کارپوریشن، ریڈیو شیک، یہ ایپل اور کوموڈور کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ان کے جو ایڈورٹائزنگ کے لوگ تھے ان کو نہیں سمجھ آئی کہ ہم کیا کریں. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے بیچیں. یہ تو فل فلیش کمپیوٹر ہے، لیکن فل فلیش کمپیوٹر $700 میں یہ کیا عجیب چیز ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بزنس کے طور پہ بیچ رہے ہیں، وہ گیم کے طور پہ بیچ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کس کے طور پہ بیچیں، ہم کمپیوٹر کے نام پہ بیچیں، بھائی یہ کمپیوٹر ہے. تو ہم نے کہا جی اکاؤنٹس والوں سے کہ یہ تو کمپیوٹر ہے نا جی، یہ تو آپ ہمیں خریدنے کی اجازت دے دیں گے آپ. اکاؤنٹس والے بڑے پاورفل چیز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ آپ خرید سکتے ہیں. تو ماڈل 2 TRS-80 جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، مجھے بڑی نوسٹالجک فیلنگس ہیں اس کے ساتھ. میرا MSc کا سارا تھیسس اس کے اوپر ہوا تھا. یہ پہلا مائکرو کمپیوٹر تھا جو پاکستان میں آیا. اب ان کمپیوٹرز کو جب IBM نے دیکھا، ٹیک نے دیکھا اور ڈیٹا جنرل نے دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ تو ٹوائے مشینز ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ امپروو کرتے گئے، یہاں تک کہ یہ حالت ہوئی کہ ڈیٹا جنرل اور ڈیک کی کمپنیز ختم ہو گئی. ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کا یوز کس طرح بگ جائنٹس کو ختم کر دیتا ہے.
اگلی کہانی اور بھی انٹرسٹنگ ہوگی.